اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے لیے سارے صحابہ کرام کی محبت لازم ہے، اس لیے کہ تمام صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب ہیں، اور محبوب کا محبوب محبوب ہی ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا جو شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرے اور ان کے صحابہ سے محبت نہ کرے وہ جھوٹا ہے۔ دوستو، جامع ترمذی جلد دوم صفحہ نمبر 1139 حدیث نمبر 3862 میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد اضل ومن اضل فیشیک ان یاخذوا۔ یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے بارے میں اور ان کو ہدف ملامت نہ ٹھہراؤ میرے بعد، اس لیے کہ جس نے ان سے محبت رکھی اس نے میری محبت کی راہ کی وجہ سے ان سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے میری عداوت کی نظر سے ان سے عداوت کی، اور جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی اس کو اللہ ضرور پکڑے گا، یعنی عذاب میں۔ بعض لوگ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے دعوے دار ہیں، وہ بہت سے صحابہ کرام خصوصاً امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عناد رکھتے ہیں، کھلم کھلا ان کی شان میں گستاخی و بے ادبی کرتے ہیں، ان کو نشانہ اعتراض بناتے ہیں۔ اس لیے ہم مختصراً ان کی حیات طیبہ پر حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالے سے روشنی ڈالیں گے۔ ان کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے بہت سے اولیاء کرام اور مفسرین کے قول نقل کریں گے۔ دوستو، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی وہ خوش نصیب مسلمان ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا اور پھر ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، اور صحابیت وہ درجہ ہے کہ کوئی شخص ہوا کتنا ہی بڑا ولی اور غوث و کتب ہو، کسی صحابی کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ جامع ترمذی جلد دوم صفحہ نمبر 1129 حدیث نمبر 8344 میں عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ اصحاب رسول میں سے تھے، کہ نبی نے معاویہ کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہدایت پر اور ہدایت یافتہ کر دے اور لوگوں کو اس سے ہدایت کر۔ روایت ہے ابو ادریس خولانی سے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن سعد کو حمص کی حکومت سے معزول کیا اور حضرت امیر معاویہ کو حاکم کیا تو کہنے لگے، لو عمیر معزول ہوئے اور معاویہ حاکم ہوئے۔ تو عمیر نے کہا، ان کو کچھ نہ کہو، مگر اچھی بات ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا کہ وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہدایت کر معاویہ سے لوگوں کو۔ حدیث کی کتاب صحیح ابن خزیمہ جلد دوم حدیث نمبر 1938 میں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ معاویہ کو کتاب و حساب کا علم دے اور عذاب سے محفوظ رکھ۔ دوستو، صحیح بخاری جلد 5 صفحہ نمبر 191 اور 92 میں حدیث نمبر 3765 میں روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا گیا کہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے وتر کی نماز صرف ایک رکعت پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود فقیہ ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ امیر معاویہ کو فقیہ جانتے تھے اور ان کے عمل شرعی کو حجت گردانتے تھے۔ اس سے بھی حضرت امیر معاویہ کی منقبت ثابت ہوتی ہے، اور یہی ترجمہ باب سے مطابقت ہے۔ صحیح بخاری جلد 4 صفحہ نمبر 345 حدیث نمبر 2924 میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو دریائی سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا، اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت واجب کر لی ہے۔ حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میں نے کہا تھا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، تم بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو کیسر رومیوں کے بادشاہ کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا، ان کی مغفرت ہوگی۔ میں نے کہا، میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی یا رسول اللہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، پہلا جہاد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 28 ہجری میں ہوا، جس پر جزیرہ قبرص کے نصارہ پر چڑھائی کی گئی۔ اسی میں حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھیں۔ واپسی میں یہ راستے پر سواری سے گر کر شہید ہو گئیں۔ دوسرا جہاد 55 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ہوا، جس میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا تھا۔ حضرت
حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی میں شہادت پائی اور قسطنطنیہ ہی میں دفن کیے گئے۔ یہ لشکر یزید بن معاویہ کے زیر قیادت تھا، مگر خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ صحیح بخاری جلد 4 صفحہ نمبر 267 268 میں حدیث نمبر 2799 میں ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے قریب ہی سو گئے، پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو غزوہ کرنے کے لیے اس بہتے دریا پر سوار ہو کر جا رہے تھے جیسے بادشاہ تخت پر چڑھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا پھر آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی میں سے بنا دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ سو گئے اور پہلے ہی کی طرح اس مرتبہ بھی بیدار ہوتے ہوئے مسکرائے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی کی طرح اس مرتبہ بھی عرض کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ ام حرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی میں سے بنا دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سب سے پہلے لشکر کے ساتھ ہوگی۔ چنانچہ وہ اپنے شوہر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمانوں کے سب سے پہلے بیری بیڑے میں شریک ہوئیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں غزوہ سے لوٹتے وقت جب شام کے ساحل پر لشکر اترا تو ام حرام رضی اللہ عنہ کے قریب ایک سواری لائی گئی تاکہ اس پر سوار ہو جائیں، لیکن جانور نے انہیں گرا دیا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انبیاء کے خواب بھی وحی اور الہام ہوتے ہیں۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ بڑی شان و شوکت کے ساتھ بادشاہوں کی طرح سمندر پر سوار ہو رہے ہیں۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خواب پورا ہوا اور مسلمانوں نے عہد معاویہ میں بحری بیڑا تیار کر کے شام پر حملہ کیا۔ اسی طرح ام حرام جانور سے اگرچہ گر کر شہید ہوئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مجاہدین میں شامل فرمایا۔ شیعہ عالم کی مشہور کتاب احتجاج تبریسی حصہ سوم چہارم میں لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم دونوں نہیں جانتے کہ اگر میں حق و انصاف کے ساتھ ان کے باپ کو برا بھلا کہنا چاہوں تو نہیں کر سکتا۔ میرے جیسے کے لیے یہ مناسب نہیں کہ باطل و غلط اور لوگوں کے نہ جاننے والی باتوں سے عیب جوئی کرے۔ میں امام حسین کی بدگوئی رسوائی کا قصد نہیں رکھتا اور میں نے ان کے لیے عیب کی کوئی جگہ بھی نہیں پائی۔ میری غلطی صرف ان کو ڈرانا دھمکانا تھا اور ان کو سمجھانا تھا اور میں اس سے باز رہا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی ان کو ناراحت کرنے والا خط نہیں لکھا اور اپنے ہدایہ و تحائف میں کمی نہیں کی اور ہر سال درہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچتا تھا اور ہدایہ و سامان کے علاوہ تھا جو تمام جگہوں سے ان کو ارسال کیا جاتا تھا۔ دوستو شارح بخاری علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب شان صحابہ میں لکھا ہے کہ ایمان لانے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہ ہوئے، ہم وقت پاس رہتے اور وحی الہی کی کتابت کرتے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے دل میں جو احترام تھا وہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی جاری رہا۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن، امیر معاویہ، عمر بن عبد العزیز رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خلافت راشدہ تھی اور اب سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی خلافت راشدہ ہوگی۔ بعض لوگ صحابہ کرام مثل امیر معاویہ، عمر بن عاص، ابو موسیٰ اشعری اور مغیرہ ابن شعبہ کو برا کہتے ہیں۔ ان کے پیچھے نماز بکراہت شدیدہ تحریمیہ مکروہ ہے کہ انہیں امام بنانا حرام اور ان کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ اور جتنی پڑھی ہوں سب کا پھیرنا واجب ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب احکام شریعت میں شرح شفائے امام قاضی ایاز کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی جو حضرت امیر معاویہ پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ ناظرین اکرام، بعض لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بدعات کا آغاز ہوا، لیکن پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب اپنی مشہور کتاب نام و نسب میں لکھتے ہیں کہ بہرحال وہ جملہ امور اور بدعات جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں انہیں بلا ضرورت سامنے لانا قرین انصاف و دانش مندی نہیں ہے، اور ان سب کے باوجود جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائرہ صحابیت سے خارج کرنا یا دور اذکار، تعویلات اور فضول تشریحات سے کافر و مشرک ثابت کرنا
نہ صرف گناہ عظیم ہے بلکہ میرے خیال کے مطابق توہین صحابیت رسول کریم بھی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے انکار اسلام سے انکار ہے اور دین حق سے پھر جانا کہلاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دونوں سے عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جس صحابی کا جو مرتبہ و مقام تھا ہمیں اس کی اتنی ہی عزت و تکریم کرنے کی اہلیت و توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی اسلام ہے، یہی اتباع ہے اور اسی کا نام ایمان ہے۔ تفسیر ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاویہ کو سلام کہیے اور انہیں بلائی کی وصیت کیجیے، بلا شبہ وہ کتاب اور وحی پر اللہ کے امین ہیں اور بہت اچھے امین ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن عبداللہ کی روایت سے اسی طرح بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا کاتب بنانے کے لیے حضرت جبرائیل سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا انہیں اپنا کاتب بنا لیجیے، بلا شبہ وہ امین ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم اپنی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں، حضرت علی کی وفات اور امام حسن کی خلافت سے دستبرداری کے بعد حضرت امیر معاویہ کے لیے خلافت بالاتفاق صحیح ثابت ہے، کیونکہ حضرت حسن علیہ السلام نے خون ریزی سے بچاؤ کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیشن گوئی بھی صحیح ہو گئی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو عظیم جماعتوں میں صلح فرما دے گا۔ اس طرح حضرت حسن کی دستبرداری سے حضرت معاویہ کو خلافت و تفویض ہوئی، اور اس سال کا نام اجتماع و اتفاق والا سال مشہور ہو گیا، کیونکہ اس سال تمام صحابہ کے اختلافات ختم ہو گئے اور سب نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، کیونکہ اس وقت معاویہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی تیسرا مدعی خلافت نہیں تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ذکر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی مذکور ہے کہ اسلام کی چکی 35 سال یا 36 یا 37 سال تک چلے گی۔ اس حدیث میں چکی سے مراد اسلامی قوت ہے۔ 30 سال تک خلفائے اربعہ اور حضرت حسن علیہ السلام کی خلافت رہی، اور 30 سے 35 سال تک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، جن کی خلافت کا مجموعی پیریڈ 19 سال اور کچھ ماہ تک ہے۔ اسلامی خلافت 30 سال تک چلتی رہے گی، والی حدیث کے مطابق یہ سال حضرت علی کی خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہی پورے ہو چکے تھے۔ مزید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے باہمی اختلافات پر بحث و مباحثہ نہ کیا جائے، ان کی برائیوں سے زبانیں روک لی جائیں، ان کے فضائل و محاسن کا اظہار کیا جائے، اور جو واقعات اور اختلافات رونما ہوئے انہیں اللہ کے سپرد کیا جائے، جیسا کہ حضرت علی، طلحہ، زبیر، عائشہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے اختلافات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب ازالۃ الخفا جلد 4 صفحہ نمبر 516 میں روایت ہے کہ ابن عساکر نے سلمہ بن معلد سے کہا کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ معاویہ کے لیے کہتے تھے، یا اللہ اس کو کتاب سکھائیے اور ملک میں اس کو تمکین اقتدار عطا کیجیے اور اس کو عذاب سے بچائیے۔ اور ابن عساکر نے روایت کی عروہ بن رویم سے کہا کہ ایک عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، مجھ سے کشتی لڑو، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ کبھی بھی مغلوب نہ ہوگا۔ چنانچہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربی کو پچھاڑ دیا تو جنگ صفین ہو چکا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ سے کہا، اگر تو اس حدیث کو مجھ سے ذکر کر دیتا تو میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ نہ کرتا۔ ازالۃ الخفا جلد 4 صفحہ نمبر 522 میں ایک اور روایت ہے کہ ابو بکر نے ابو البختری سے کہا کہ علی سے اہل جمل کے بارے میں پوچھا گیا، کیا یہ لوگ مشرک ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ لوگ شرک سے بھاگتے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ کیا یہ لوگ منافقین ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، منافقین اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر کم۔ کہا گیا پھر یہ لوگ کیا ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہم سے بغاوت کی۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہم مثل ان لوگوں کے ہو جائیں گے جن کے بارے میں اللہ عز و جل
نے سورہ اعراف آیت نمبر 43 میں فرمایا ہے، ان کے سینوں میں جو کینہ تھا ہم نے سب نکال دیا اور ان کے نیچے نہریں لہریں جاری ہیں، یہ کہیں گے مکمل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی۔ امام علامہ یوسف اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب برکات آل رسول میں فرماتے ہیں، مسلمان پر لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت کا ادب و احترام کرے، ان سے راضی ہو، ان کے فضائل و حقوق پہچانے اور ان کے اختلافات سے زبان روکے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی ایسے امر کا ارتکاب نہیں کیا جسے وہ حرام سمجھتے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر ایک مجتہد ہے، پس وہ سب ایسے مجتہد ہیں کہ ان کے لیے ثواب ہے، حق تک پہنچنے والوں کے لیے 10 ثواب اور خطا کرنے والوں کے لیے 1 ثواب ہے، عقاب، ملامت اور نقص ان سب سے مرفوع ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے ورنہ تو پھسل جائے گا اور تیری ہلاکت اور ندامت میں کوئی کسر نہ رہ جائے گی۔ ان لڑائیوں کا سبب یہ تھا کہ معاملات مشتبہ تھے، ان کے شدید اشتباہ کی بنا پر ان میں اجتہادی اختلافات پیدا ہو گیا اور ان کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ ایک قسم پر اجتہاد سے یہ ظاہر ہوا کہ حق اس طرف ہے اور مخالف باغی ہے، لہٰذا ان پر واجب تھا کہ ان کے عقیدے میں جو حق تھا اس کی امداد کرتے اور باغی سے جنگ کرتے، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ امام علامہ یوسف اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب برکات آل رسول صفحہ نمبر 280 میں لکھا ہے، علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی گستاخ صحابہ کرام کے در پہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو انعامات عطا فرمائے ہیں ان کا انکار کرے تو یہ اس کی جہالت، محرومیت، ناسمجھی اور ایمان کی کمی ہے، اس لیے کہ اگر صحابہ کرام میں کوئی عیب پایا جائے تو دین کی بنیاد قائم نہیں رہے گی، کیونکہ وہی ہم لوگوں تک دین کے پہنچانے والے ہیں۔ جب ناقلین ہی مجروح ہو گئے تو آیات و احادیث بھی محض تہن بن جائیں گی اور اس میں لوگوں کی تباہی اور دین کی بربادی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اور مبلغ کی تبلیغ کے صحیح ہونے کے لیے اس کا متقی و پرہیزگار اور عادل ہونا ضروری ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ جلد 5 صفحہ نمبر 116 حدیث نمبر 3306 میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دیں اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی یہ تحریر فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام امور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور فرماتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں اور ساری جنگیں اور اختلافات تعویل پر مبنی ہیں، اس کے سبب کوئی بھی عدالت سے خارج نہیں، اس لیے کہ وہ مجتہد ہیں۔ برادران اسلام، یہ ائمہ اکرام و علماء اعظام جو آسمان ہدایت کے آفتاب اور دین کے ستون ہیں، ان کے ارشادات اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی دوسرے صحابی کو برا بھلا کہہ کر فاسق و فاجر، مرتکب حرام اور مستحق کے سزا نہ بنو اور نہ ہی اپنی عاقبت برباد کرو۔ دوستو، سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بنو ہاشم کے بعد سب سے افضل ترین قبیلہ بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت امیر معاویہ نے کفار کے خلاف 2000 جنگیں لڑی۔ صحیح بخاری جلد 5 صفحہ نمبر 184 حدیث نمبر 3746 میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پیش گوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری ہوئی، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح سے جنگ کا ایک بڑا خطرہ ٹل گیا۔ ناظرین اکرام، مندرجہ بالا قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت کا اقرار، عزت کی حفاظت اور ان کی پیروی کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور جو کوئی شخص کسی ایک صحابی رسول کے بارے میں بھی غلط عقیدہ رکھے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معاذ اللہ برا بھلا کہے تو وہ مسلمان اور مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔